اللہ 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 کی طرف آیا، نمے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ نے انگلی پکڑ کے میرے ساتھ تھے۔ پہلا دن تھا سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا، منبر پر بیٹھ کے صحابہ اکرام کے سامنے کچھ فرما رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے میری انگلی کو جھٹکا دیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے کا دامن پکڑ لیا اور کرتا کھینچ کے کہنے لگے، چاچا یہ منبر میرے نانے کا، تجھے بیٹھنے کا کس نے حق دے دیا؟ سیدنا صدیق اکبر کی چیخ نکلی، منبر سے اتر گئے، اللہ اکبر اللہ عنی۔ حضرت حسن کے ماتھے پہ پیار دیا ہوگا، فرمایا ہوگا، بیٹے خدا پاک کی قسم ہے اس منبر پر میں اپنے آپ نہیں بیٹھا، اپنے ابا سے پوچھ لے منبر کے بارے میں کس کا انتخاب کر کے گیا تھا، مصلی کے بارے میں کس کا انتخاب کر کے گیا تھا؟ جب تیرے چاچے عمر نے مصلی پہ کھڑی ہو کر اللہ اکبر کہا تھا، حجرے مبارک میں سے آواز آئی تھی، لا عمر ابو بکر، لا عمر ابو بکر، عمر کو نہیں ابو بکر پہ، ابو بکر کو کھڑا کر دو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو لاؤ میرے مصلی پر آؤ۔ اما عائشہ کہنے لگی، کملی والے ابو بکر رقیق القلب ہے، درد مندانہ دل لگتا ہے، نرم دل لگتا ہے، کسی اور کو کھڑے کر کے نماز پڑھا دو۔ ابو بکر نماز نہیں پڑھتا۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا، عائشہ میں نہیں کہہ رہا، عرش والا کہہ رہا ہے، جس قوم میں ابو بکر موجود ہو، میرے ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو مصلی پہ جانے کی اللہ اجازت نہیں دے رہا، میرا انتخاب ہے۔ بقول حضرت حیدری کی طرح مجھے گالی کیوں دے رہے ہو؟ میرے پہ انگلی کیوں اٹھاتے ہو؟ اٹھاؤ انگلی، جس کو حیاتی میں منبر دے کے گیا مصلی دے کے گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ گھمایا، فرمایا، بھتیجے اپنے باپ سے پوچھ، اس منبر پر میں آیا یا تیرے نانے نے کھڑا کیا؟ حضرت علی کا سر جھک گیا، رو کے فرمانے لگے، اس خاک نے دیکھا رحمت دو عالم پہلے اپنا نام لیتے تھے، بعد میں ابو بکر بن عمر کا نام لیتے تھے، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، تقسیم تو خلافت کی کملی والا کر کے گیا۔ اللہ اکبر، تم مسلمانوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہو۔ حضرت علی نے کہا، او میرے بچے، یہ منبر خود صدیق نے حاصل نہیں کیا، بلکہ تیرا نانا منبر پر بٹھا کے گیا۔ حضرت حسن آگے بڑھے، حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کر منبر پر بٹھا دیا کہ اگر میرا نانا اللہ اکبر تیرے حوالے منبر کر کے گیا تو ابوبکر آج نانے کا نواسا تیرے منبر پر بٹھا کے پاس کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے، قیامت کی صبح تک مصلی بھی اہل بیت نے تیرے حوالے کر دیا، نانے کا منبر بھی تیرے حوالے کر دیا۔ تکبیر، ختم نبوت زندہ باد، بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، تکبیر۔ رحمت والا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے روز انور میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ فاطمہ نے کہا، جاؤ علی سے پوچھ کے آؤ، جو میرا ابا جس باغ کے حصے کی کھجوریں بھیجا کرتا تھا اس باغ کا کیا بنے گا؟ تمہیں صرف فاطمہ یاد آئی رضی اللہ عنہ؟ ہماری آنکھوں کے حیا کہ حضرت عثمان کو سیدہ عائشہ نے نہیں بھیجا، حضرت حفصہ نے نہیں بھیجا، ام حبیبہ نے نہیں بھیجا، ادھر سے حضرت عثمان ازواج مطہرات کے نمائندہ بن کر آئے، ادھر سے حضرت علی سیدہ فاطمہ الزہرا کے مسجد نبوی میں دونوں آ کے بیٹھ گئے۔ صدیق شاموں والے نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ازواج مطہرات کے پاس، بناتے رسول کے پاس جو کھجوریں جس باغ کی آیا کرتی تھی اس باغ کا کیا بنے گا؟
اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر نے پہلے اپنی ذات کے بارے میں پوچھا, فیصلہ نہیں کیا, فیصلہ نہیں منوایا, جیسے میرے نبی نے اعلان کیا تھا. اللہ اکبر. اور لوگوں میرا کردار کیسا, میری گفتار کیسی, کلمے کا تو بعد میں بتایا, اعلان نبوت تو بعد میں کیا. صدیق اکبر نے جواب دینے سے پہلے یوں نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں, خبردار میرا حکم مانو. حضرت علی کو مخاطب کیا, شانوں والے عثمان کو مخاطب کیا, بتاؤ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نہیں کہا تھا, کبھی کہ عثمان نے کیا نہیں کہا تھا, سارے صحابہ نے نہیں کہا تھا. ابو بکر تو نے تو اتنے بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے. جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی وفات شریفہ کے بعد آپ کا جسد اطہر سیدہ عائشہ کے حجرے میں پڑا تھا, ہماری کہاں ہمت تھی کہ آپ کو من مٹی کے نیچے دفنا دے. تو نے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا, میں نے کملی والے سے سنا ہے نبی جس کپڑوں میں دنیا سے رخصت ہوا انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے گا. دنیا کا کوئی کپڑا نبی کے کرتے کے مقابلے پہ نہیں آ سکتا. اسی روزے والے سے میں نے سنا تھا کہ نبی کا جنازہ نہیں ہوتا, جنازہ تیار کر کے رکھ دینا, آسمان سے فرشتوں کی ٹولیاں کے درود و سلام پڑھ کے جائیں گی. پھر ازواج صحابہ اکرام بھی ازواج مطہرات بنین بنات آ کے آپ کی اولاد آپ کے نواسے تو پھر جنات پڑھ کے جائیں گے. ترتیب آگے پیچھے ہو گئی. کیا حضور علیہ السلام نے کہا تم نے کیا نہیں, کہ تکفیر کا معاملہ آیا. اللہ اکبر. حضور نے ایک دن میرے سے فرمایا تھا, جبرائیل ابو بکر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور جبرائیل کہہ رہا ہے کملی والے بتاؤ آپ کی قبر مبارک جنت کے کون سے درجے میں بنا ہے. میں نے کہا نا میری قبر مدینے میں بنا دینا. جو یار میرے میں دے مجھے دیکھے بغیر پانی کا گھونٹ نہیں پیتے, اگر میں ان یاروں سے جدا ہو جاؤں تو میرے یاروں کا کیا بنے گا. اور میرے صحابہ میں نے اللہ سے اپنی قبر مدینے میں بنوا لی. اگر دنیا سے میں چلا گیا میری قبر کی مٹی کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کر لینا. خدائے پاک کی قسم ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا, کملی والے رحمت والے نبی نے فرمایا تھا جہاں جس چرپائی پہ نبی کا انتقال ہو وہی نبی کی قبر بنے گی. میرے عزیزو سیدہ عائشہ کے حجرے میں جو چرپائی بچھی تھی اسی چار پایوں کے درمیان رحمت للعالمین کی قبر بنی. باب النساء چلے جاؤ, باب سلام چلے جاؤ, جہاں سے عمرہ کرنے والا حاجی حج کرنے والا حضور کے روزے پہ سلام کرنے کے لیے جاتا ہے باب سلام سے, اس کے ساتھ باب رحمت ہے. پچھلے سال عمرے پر گیا, باب رحمت پر گول دائرہ بنا ہوا ہے. آدھے آدھے جس طرح میرے عزیزو 11ویں 12ویں کا چاند ہوتا ہے, آدھے آدھے چاند کے ٹکڑے 12 بنے ہوئے ہیں. ایک حاجی لے کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا مولانا اس جگہ کو غور سے دیکھ لو, نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی. 12 چاند کے ٹکڑے حضور علیہ السلام کا جب دنیا سے پردہ فرما گئے 2 دن میت اسی جگہ پڑی رہی تھی. حضور کا جسد اطہر یہی پڑا رہا تھا, پیغمبر کا جسم مبارک چرپائی پر یہی تھا. 2 دن تک صحابہ یہاں دیدار کر رہے تھے. تم عرب والوں کو گستاخ کہتے ہو, خدا کی پاک کی قسم ہے جنہوں نے آج بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جس جگہ چرپائی تھی آج بھی اس جگہ کی نشانی کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. میری بات پر کفن کا انتظام ہوا. علی میری پہ یقین کیا تھا کہ جی, علی میری بات پہ یقین کیا تھا کہ نبی کی قبر وہیں بنے جا انتقال ہو کہ جی, تو پھر میری بات کا یقین کر. رحمت والا نبی میرے سے راز راز کی باتیں کیا کرتا تھا, کوئی بات ڈھکی چھپی نہ تھی. حضور اپنا سب کچھ بتایا کرتے تھے. یار ہائے جہاں پور والو آج کے نام نے آپ کے مسلمان کو یقین نہیں آیا. مکے میں ابو جہل کو یقین آ گیا تھا نبی جب اگر ملے گا تو صدیق کے گھر میں ملے گا. ہجرت کی رات میرا عزیزو ابو جہل کہاں گیا, بیت اللہ میں گیا, دار ارقم میں گیا, پوری فوجی لشکر لے کر سرداران قریش کو سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ لے کے گیا. اس وقت کے ابو جہل کو یقین آ گیا ابو بکر نبی کی یاری سچی ہے. آج کے چوڑے کو میرے عزیزو ابھی تک یقین نہیں آیا. میری بات میں مانی تھی کجی کہ پھر میں نے ان کانوں سے سنا حضور نے فرمایا پیغمبر کی وراثت نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوا کرتی.
ساری امت پر صدقہ ہوتا ہے, نبی کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے. حضرت علی کہنے لگے ممبر پر بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں, جب تک میری حیاتی رہے گی اس باغ کی کھجوریں فاطمہ کے گھر بھی آئیں گی, ازواج مطہرات کے گھر بھی آئیں گی. یہ فیصلہ سن کر سیدنا عثمان بھی چلے گئے. دونوں نبی کے داماد ہیں, ایک نبی کی گھر والیوں کے پاس چلا گیا, ایک نبی کی بیٹیوں کے بیٹی کے پاس چلا گیا اور جا کے ساری باتیں منوا دی. اللہ اکبر. آج میرے عزیزوں 1400 سال کے بعد فاطمہ کا حق مانگنے والا وہ کھڑا ہو گیا جو فاطمہ کی بہنوں کا انکار کرتا ہے. زمین تو دور کی بات ہے, تو فاطمہ کا حق, فاطمہ کو 3 بہنیں نہیں دیتا, باغے فرق دے گا. تیری وکالت کی ضرورت تھی سیدہ, اتنی ناوارث تھی کہ تجھے وکیل بناتی, جو پورے مہینے میں 50 لے کر حسین کے خون کی قطروں کو بیچتا ہے. کسی سمت سے جو بتاؤ تمہارا واسطہ ہو آل رسول سے, اصحاب رسول سے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی منبر سے اترے, حضرت علی کے پیچھے پیچھے. حضرت علی حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر نے دروازہ بجایا. کون کا تیرا بھائی ابوبکر ہے؟ اچھا کس لیے آئے ہو؟ کہ جو فیصلہ وہاں کیا تھا اپنی بیٹی, اپنی بہن سے, اپنی بیٹی سے, میں اس کی تائید کرانے کے لیے آیا. حضرت علی اندر تشریف لے گئے. سیدہ فاطمہ سے کہا باہر ابو بکر آیا ہے. سیدہ پردے میں بیٹھ گئی. حضرت صدیق اکبر پاس حضرت علی کے آ کے بیٹھ گئے. فرمایا اے نبی کی بیٹی, تیرا دل دکھاؤں گا تو قیامت کے دن اپنے یار کو کیا منہ دکھاؤں گا. چلو ایک بات ماننے کی تو نہیں ہے, تم بات منوانا چاہتے ہو, ٹھیک ہے. ابو بکر نے یہ باغ فاطمہ کو نہیں دیا, پھر بتاؤ تو صحیح یہ باغ کس کو دیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے آ کے کہا فاطمہ خدا کی قسم جو تیرے ابا سے سنا, روزے کا مکین گواہ ہے, روزے کا مکین گواہ ہے, جو میں نے تیرے ابا سے سنا وہی میں نے فیصلہ کر دیا. فاطمہ ابو بکر بھی تیرا نوکر, ابو بکر کی اولاد بھی تیری نوکر ہے, لیکن جو فیصلہ نبی نے کیا وہ میں کر دیا. سیدہ نے ٹھنڈا ہونکا بڑا, فرمانے لگی جس فیصلے پہ عرش والا راضی, روزے والا مصطفیٰ راضی, اس فیصلے پہ آل رسول ابو بکر تیرے سے راضی ہو گئے. تم ان لوگوں کی بات کرتے ہو جو باغ فدق کھا گئے, کہتے ہو باغ فدق کھا گئے. یہ تو وہ لوگ تھے جو اپنے بیٹوں کو 500 دیتے رہے, آل رسول کو 1000 دیتے رہے. مسلمانوں خدا کے واسطے اپنی تاریخ کو پڑھو, مسلمانوں اللہ کے واسطے کتابوں کے کیڑے بن جاؤ, ہسٹری آف اسلام کو پڑھو. ہم نے اخبار پڑھے, ہم نے خواتین ڈائجسٹ پڑھے, ہم نے 50 کا پیکج کرا کر ساری رات موبائل کی فیس بک کو پڑھا, نہیں پڑھا اللہ کا قرآن نہیں پڑھا, نبی کا فرمان نہیں پڑھا. اگر ہر سنی قوم نبی کا فرمان پڑھ لیتا, خدا پاک کی قسم ہے روٹی کا نوالا بعد میں منہ میں جاتا, اس کی زبان سے صحابہ زندہ باد کا نعرہ پہلے نکل جاتا. ان حضرات کا جذبات کے اندر آنا, کم مارے ہم کھا رہے ہیں کہ ہمارے بچے نہیں, پرچے ہم جیل رہے, ہمارے رشتہ دار نہیں, ہمارا خاندان نہیں, ہم ساری چیزوں کی پرواہ کیے بغیر صحابہ کی نوکری کر رہے ہیں. اور اللہ اکبر بستر پر لیٹتے وقت اور بستر سے میرے عزیزوں اٹھتے وقت ان کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہوتا ہے. وہ نعرہ کیا ہے؟ اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. جن کے وارثوں نے میدان کے اندر جام شہادت نوش کیا, وہ بستر کی موت میرے عزیزوں قبول نہیں کرتے.
کوئی چوری پہ مرے گا، کوئی ڈاکے پہ مرے گا، کوئی رہزنی پہ مرے گا، اے عزیزو کوئی بدکاری کی سزا بھگت پہ مرے گا۔ اور عزیزو آ جاؤ ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کو پیش کر دو، ناموس عظمت صحابہ کے لیے اپنی جانوں کو پیش کر دو۔ خدا پاک کی قسم ہے جو جس کے لیے مرے گا اسی سے استقبال کروائے گا۔ کملی والے کی محبت میں قربان ہو جاؤ، قیامت کے دن تو مہمان بن کے جائے گا، کملی والا تیری میری میزبانی فرمائے گا۔ آج ساری دنیا کا کفر 7.5 ارب کے قریب آبادی ہے، پوری دنیا کی 1.5-2 ارب مسلمان ہیں، باقی ساری دنیا کے اندر کفرستان بنا ہوا۔ بارڈر پار چلے جاؤ گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، بارڈر پار چلے جاؤ 200 خداؤں کو آگے سجدہ کر رہے ہیں، بارڈر پار چلے جاؤ آگ کی پوجا کر رہے ہیں، بارڈر پار چلے جاؤ گرو نانک کے قصیدے گا رہے ہیں، بارڈر پار چلے جاؤ ٹلے کھڑکا رہے ہیں، کوئی صلیب کا نشان بنا رہا ہے۔ مسلمان خدا پاک کی قسم ہے آج تک تو نہ اپنا لباس بدل سکا، آج تک تو نہ تو اپنا میرے عزیزوں کردار بدل سکا، نہ اپنا چہرے کو بدل سکا۔ پھر اللہ اکبر نوبت یہاں تک آ گئی، کردار تیرا لوگوں نے دیکھا، گالیاں نبی کے ہروں کو دینا شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا جب یہ ایسا نام نہاد صحابہ کا عاشق ہے جو نبی کی سنت کو اس طرح چلا سکتا ہے، وہ صحابہ کی عظمت پر قربانی دے گا جسے آج تک میرے عزیزوں نبی کا لباس ہی پسند کوئی نہیں، میرے عزیزوں وہ صحابہ کی قربانی کے لیے قربانی دے گا۔ آج 2-3 باتیں عرض کر کے جاؤں گا۔ سب سے پہلے تو اپنے کالر کو بدلو، کپڑا 800 روپے سلائی دے کے 1000 روپے سلائی دے کے سلواتے ہو، کیا اس کپڑے کا فائدہ جن میں عیسائیوں کی تشبیہ نظر آتی ہے، شبیہ نظر آتی ہے؟ تو یہ کالر پہنتے ہو ادھر سے بھی مڑا ہوا ادھر سے بھی مڑا ہوا، یہ جو پٹی لگی یہ صلیب کی نشانی ہے، یہ عیسائیوں کی نشانی ہے۔ مسلمان چہرے سے مسلمان لگ رہا ہے، لباس سے عیسائی لگ رہا ہے۔ سب سے پہلے اس بیل پر آ جاؤ، مغزی والے گلے پر آ جاؤ، گول گھیرے کو چھوڑ دو، چوڑے دامن پر آ جاؤ، کچھ تو میرے عزیزوں بدلو۔ آج پوری دنیا آپ سے میرے کردار مانگتی ہے، کہاں سے میں کردار لے کر آؤں؟ کون سا کردار مانگ رہی ہے؟ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجی لشکر لے کے گئے۔ وہاں عیسائی پادریوں نے کہا کیا کرنے آئے ہو؟ تلواروں کی چمک دکھاتے ہو، تیز دھاڑ دکھاتے ہو، کیا تمہاری تلواروں کی چمک سے تب جائیں گے؟ کیا تمہاری تلوار کی تیز دھاڑ سے ہم تمہیں بیت المقدس کی چابیاں دے دیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا، 4 ہمارے مارو گے 3 ہم تمہارے ماریں گے۔ پھر صحابہ اکرام نے پوچھا اس کا کیا حل ہے؟ اندر گئے اپنی کتاب لائے، صفحے کھول کے دکھائے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے اللہ اکبر بیت المقدس جو ہے تلوار سے فتح نہیں ہوگا، محمد کے عمر کے کردار کی وجہ سے بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ عمر بلاؤ عمر کو، تمہیں کیسے پتا لگا عمر؟ کہ یہ دیکھو کتاب کی صفحے پہ لکھا ہے جب بیت المقدس فتح کرنے آئے گا تو 12 پیوند والا 12 ٹاکیوں والا کرتا پہن کے آئے گا۔ نیچے کتاب میں لکھا ہے اس شخص کے دماغ کی خرابی کر کے اس سے مقابلہ نہ کرنا، ختم ہو جاؤ گے، دھرتی بھی رہے گی قیامت کی صبح تک، دھرتی پر محمد کے عمر کا نام بھی رہے گا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا عمر تجھے بلا رہے ہیں۔ غلام اسلم سواری ایک طے ہوا ہے، آپ نے تو علماء کرام سے سنا ہے، سواری ایک طے پا گیا، تیرے راستے تو بیٹھ کے جائے گا، میں چلاؤں گا، میں بیٹھوں گا تو چلائے گا۔ بیت المقدس کی زمین آئی، اللہ اکبر، مہار عمر کے ہاتھ میں، سواری پر سوار غلام اسلم ہے۔ حضرت عمر نے 12 پیوند والا کرتا پہنا ہوا، حضرت سعد بن وقاص ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، ابو عبیدہ نیا کرتا لے کے آ گئے۔ عمر لوگ کیا کہیں گے؟ نبی کا جانشین ہے، اللہ اکبر، ختم نبوت کے صدقے خلافت کا جوڑا تجھے پہنایا گیا، اللہ اکبر، نبی کا خلیفہ ہے۔ عمر خدا کے واسطے تھوڑی دیر کے لیے کرتا پہن لے۔ حضرت عمر نے صحابہ کے اصرار پر پیوند والا کرتا اتار دیا، نیا کرتا پہن لیا، سواری کی رکاب پہ پاؤں رکھا، عمر کو غصہ آیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھٹکا آیا، سواری پر گر گئے، روتے روتے آنکھ کھلی، جلدی سے
سعد کے ہاتھ سے ابو عبیدہ کے ہاتھ سے کرتا لے کے پہن لیا اور نیا کرتا ان کے ہاتھ میں دے دیا، سواری پر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے سعد کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہ تیرا دیا وہ نیا کرتا پہن کے سواری پہ بیٹھا، اچانک میری آنکھ لگی، حضور کی زیارت نصیب ہو گئی۔ رحمت والے نبی نے افسردگی چہرے سے کہہ دیا، غم کے بادل چھائے ہوئے۔ حضور نے فرمایا عمر کیا بات ہے؟ آج تو نے محمد کی فقیری چھوڑ کے امیری اختیار کر لی ہے۔ وہی پیمند والا کرتا پہن کے بیت المقدس کے دروازے پہ گئے، عیسائی پادری چابیاں لے کے آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر سواری سے نہ اتر، اس کے تالے کو چابی ہم لگا کے دروازہ کھولیں گے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے 12 پیمند والا کرتا پہن کے آئے گا، 11 پیمند کپڑے کے ہوں گے، 12واں چمڑے کا ہوگا، اس سے لڑائی نہ کرنا، قیامت کی صبح تک تمہارا نشان نہ رہے گا۔ عمر یہاں کھڑا ہو جا، چابی لا کر تالا کھولنا کام ہمارا، اذانیں دے کر نماز کے سجدے کرنا کام تمہارا۔ آج پوری دنیا آپ سے میرے سے کردار مانگ رہی ہے، آج اس مجمع کے اندر آج کردار مصطفیٰ بنا کے جاؤ، آج کردار بنا کے جاؤ۔ خدا پاک کی قسم ہے، ہم قریشی بھاد میں، ہم شیخ بھاد میں، ہم پتافی بھاد میں، میرے عزیزوں ہم ججوا بھاد میں، ہم میکر بھاد میں، پہلے میرے عزیزوں غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہونا اس کے مصطفیٰ، تو زندگی کو فضول ہے۔ اپنا کردار، اپنا لباس، اپنے چہرے کی شکل ویسی بناؤ جیسی غار حرا سے نکلتے ہوئے امام الانبیاء کی نظر آئی تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو گفتار اشکال کردار قبلی والے نے دیا تھا، خدا پاک کی قسم کردار مصطفیٰ بنا لو، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ زبان پہ اچھا لگے گا۔ اگر کردار کافروں والا بنایا تو لبیک یا رسول اللہ اس زبان سے تجھے کہنے کی کس نے اجازت دے دی ہے؟ مسلمانوں خدا کے واسطے مسجدوں کو آباد کرو، یہ شاعر اسلام ہے۔ مدارس کے اندر تعاون کرو۔ کرونا وائرس آیا، اللہ اکبر، ہر بندے نے، ہر امیر آدمی نے اپنی زکوٰۃ، اپنے فطرے، اپنے خیرات صدقات سے راشن کے تھیلے بنوا کے تقسیم کر دیے۔ اللہ اکبر، مدارس کس کے تھے؟ کون دیکھے گا مدارس کی طرف؟ کل ایک عالم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے لگیا، کہنے لگا مولانا خدا پاک کی قسم ہے جمعہ میرا لگا کوئی نہیں، مولانا میں اپنا موبائل بیچ کے گھر کے اندر پیسے لے کے آیا۔ انڈیا کے اتنے علماء اکرام سے تعلق ہے، اتنے علماء اکرام سے تعلق ہے، اللہ کرے حالات بہتر ہو جائے۔ اللہ اکبر، تھانہ بھون کے ناظم مولانا ناظم صاحب نے، وہاں والوں نے سپانسر دیا، ندوے والوں نے کہہ رکھا ہے، اللہ اکبر، دارالعلوم دیوبند والوں نے کہہ رکھا ہے، اسی طریقے سے میرے عزیزوں سہارنپور والوں نے اور بجنور والوں نے کہہ رکھا ہے، مولوی صاحب ہماری دعوت، ہماری دعوت، خدا کی قسم قرآن سر پہ لا کے رکھو۔ 25 علماء اکرام، ایک نمائندہ بنا، اور سید زادے تھے، میرے موبائل بک کے اندر فیس بک میں آئی ڈی موجود ہے، کہنے لگے مولانا ہم 25 گھر والے، 25 علماء اپنے بچوں سمیت انشاءاللہ پاکستان تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا حالات ناساز ہے، کہ چل پھر مدینے آ جا، ٹکٹ ہم بیچتے ہیں، ادھر سے ہم آتے ہیں، ادھر سے تو آ جا، تیرے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ ایک بیعت ہم نے اللہ سے کی، کون سی؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ کو ہم نے مال جان دے دیا، بیعت میں اللہ سے ہم نے جنت میں مکان لے لیا۔ ایک بیعت میرے عزیزوں وہاں کی، ایک بیعت گنبد خضرا کی چھاؤں میں تیرے سے کریں گے، گناہوں سے توبہ بھی کریں گے۔ الحمدللہ میرے عزیزوں، اللہ اکبر، یہ بیعت کا سلسلہ اس وقت جاری ہے، لیکن میرے عزیزوں خدا پاک کی قسم ہے، ہندوستان کے کئی قرہ حضرات، مدرسین حضرات ایک کرونے لگ گئے، کہنے لگے مولانا صاحب تجھے کیا بتاؤں، دہاڑی بھی نہیں لگ رہی، میں مزدوری کے لیے نکلا۔ لوگ کہنے لگے حافظ جی تجھے کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں خدا کی قسم آنسوں کو صاف کرنا واپس آ گیا۔ میں کیا بتاؤں کہ کتنے
کتنے دن ہو گئے میرے گھر کے چولہے کے اندر آگ نہیں جلی ہے، اور یہ حال بھی پاکستان کے اندر ہے۔ اٹھاؤ مدرسین کے پیٹوں سے کپڑا، تمہیں نظر آئے گا ان کے چہروں کی میرے عزیزوں سرخی بتائے گی۔ بجلی کے بل آ رہے، میٹر کٹنے کو ہو رہے ہیں، گیس کے بل آئے پڑے ہیں، اللہ اکبر۔ راشن والے نے راشن دینا چھوڑ دیا، یہ 10-10 روپے ان کو آپ بے قیمتی نہ سمجھو۔ جب یہ آواز لگتی ہے دنیا تنقید کا نشانہ بناتی ہے، کہتی ہے اللہ اکبر، 10-10 روپے لے کے چندہ مانگتے ہیں، ہم تو 10-10 روپے لے کے مانگیں گے کیونکہ ہمارے پاس امریکہ سے پیسہ نہیں آتا، ہمارے پاس میرا عزیزو برطانیہ سے نہیں آتا، ہمارے پاس انڈیا سے نہیں آتا۔ ہم 10-10 روپے لے کر صحابہ کے گیت گاتے ہیں، تم ڈالر لے کر صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہو۔ خدا پاک کی قسم ہے، دینے والے بھی ناکام ہے اور اپنے آپ اندر حلق کے اندر اتارنے والے بھی ناکام ہے۔ یہ 10-10 روپے دینے والے بھی اللہ کے دربار میں کامیاب ہے، اور لے کر امانت کے طور پر صحیح جگہ استعمال کرنے والے بھی کامیاب ہیں۔ بات کی نہیں آن دی ریکارڈ الحمدللہ تقریر ہو رہی ہے، یہ 6 نمبر کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، کسی کو گالی نہیں دی، پورے جلسے میں کسی کو گالی نہیں ملی۔ میرے عزیزو، ہماری حق کی گویائی کو سن کر کوئی سمجھے مجھے گالی دی تو ہمارا قصور کوئی نہیں، ہماری سچی بات کا کوئی الٹا مطلب لے تو سمجھے ہمارا تو قصور کوئی نہیں۔ اپنے اندر سے خامی پیدا کرو، ہماری صداقت والی بات پر انگلی مت اٹھاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ نے زبان دی ہے، قرآن والی فضائیں قائم ہوتی رہیں گی، نبی والی باتیں ہوتی رہیں گی، یہ جان دی ہے خون کے قطرے جب تک رہیں گے۔ خدا پاک کی قسم ہے، صحابہ زندہ باد کا ہر گھر سے نعرہ بلند ہوتا رہے گا۔ آپ حضرات اور میں اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں۔ جو کردار اس وقت پوری دنیا کو اچھا نہیں لگ رہا اس کردار کو اپنائیں۔ کافروں کو کردار اچھا نہیں لگ رہا، مسلمانوں کو اچھا کیسے لگے گا؟ سر پہ ٹوپی ہو، عمامہ ہو، داڑھی شریف بڑی ہو، مونچھیں چھوٹی ہو، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، سنت کے مطابق لباس ہو۔ جب تم یہاں سے نکلو لوگ یوں نہ کہیں پتافی اور جنجوا اور جو ہے میکن جا رہا ہے، لوگ یوں نہ کہیں قریشی امان جا رہا ہے۔ جب تیرے چال اور تیرے چہرے پہ نظر پڑے تو یہ نہیں درخت کے پتے بھی بولیں امان نہیں جا رہا، آنکھیں کھول کے دیکھو محمد کا غلام جا رہا۔ ایسی زندگی پر آنے کی کوشش کرتے ہو انشاءاللہ تعالی، اپنی زندگیوں کے رخوں کو بدلو گے اور ہدایت والے رستے پر چلنے کی کوشش کرو گے بھائی، اور ہدایت والے رستے پر امت کو لانے کی کوشش کرو گے۔ کون تیاری کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔